السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے بچپن میں یہ منقولہ تو سنا ہوگا کہ کھڑگ سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، مگر اس کے پیچھے کی داستان سے بھی خبر ہوں گے۔ کھڑگ سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے بااثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معمولات سے تنگ آ کر بھانجے کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دو۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بھانجے سے چٹھی لکھوا کر کھڑگ سنگھ وائسرائے کے پاس جا پہنچے۔ وائسرائے نے خط پڑھا۔ وائسرائے: نام کھڑگ سنگھ۔ وائسرائے: تعلیم کھڑگ سنگھ۔ تسی مینوں جج لانا ہے یا سکول دا ماسٹر؟ وائسرائے ہنستے ہوئے: سردار جی، میرا مطلب قانون کی کوئی کتاب یا تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی پہچان کیسے کرو گے؟ کھڑگ سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے: بس اتنی سی بات؟ بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں سالوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں پہلے چنگی کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے پوچھا کہ بھلا کون مہاراجہ سے الجھے؟ جس نے سفارش کی ہے وہ جانے اور اس کا ماموں۔ عرضی پر دستخط کر دیے اور کھڑگ سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کھڑگ سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور جسٹس کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری طرف ایک روتی خاتون تھی۔ جسٹس صاحب نے کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھا اور معاملہ سمجھ گئے۔ ایک پولیس افسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا: مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے۔ اس کا الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کھڑگ سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت بولی: سرکار، دائیں جانے والے کے ہاتھ میں برچھا تھا اور بائیں والے کے ہاتھ میں درانتی اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں سوٹے تھے۔ یہ چاروں کمال کے کھیت سے نکلے اور میرے شوہر کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ جسٹس کھڑگ سنگھ نے چاروں کو غصے سے دیکھا اور پوچھا: کیوں بدماشو، تم نے بندہ مار دیا؟ دائیں طرف کھڑے بندے نے کہا: نا جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو کئی تھی۔ دوسرے نے کہا: میرے ہاتھ میں درانتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے، ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا۔ کھڑگ سنگھ نے غصے سے کہا: جو بھی ہو، بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگے تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا: مائی لارڈ، رکیے، یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ ایک زمین کا پھڈا ہے اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزمان کی ہے۔ بھلا مقتول وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ جسٹس کھڑگ سنگھ نے پوچھا۔ یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ جناب، یہ ان چاروں کا وکیل ہے، پولیس والے نے جواب دیا۔ تو انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ یہ کھڑگ سنگھ نے وکیل صفائی کو بھی ان چاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا۔ پھر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا: ان چاروں قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف لوگ کھڑگ سنگھ کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے کہ کھڑگ سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا دیتا ہے۔ اچانک جرائم کی شرح صفر ہو گئی، کیونکہ وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کھڑگ سنگھ پٹیالہ جج رہے، ریاست میں خوب امن رہا۔ آس پاس پڑوس کی ریاست سے لوگ اپنے کیس کھڑگ سنگھ کے عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔ اس واقعے میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے: اگر انصاف فوری اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا نہ ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح صفر ہو جائے گی۔